بلوچستان میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر ڈیفینیٹلی مختلف قبائل جو ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک قبیلہ ہے جس کو بازائی قبیلہ کہتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، لیکن یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں کی کنگ ہیں اور ان کی خواتین یہاں کی کوئین ہیں اور یہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں. میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی. بٹ تانیہ بازائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی میں ان سے پوچھوں کہ بازائی ہیں کون، کہاں سے آئے، کیوں اتنے یہ انفلوئنشل ہیں. سو تانیہ، اوور ٹو یو، کون ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، بازئی بیسکلی، پہلے شکریہ، آپ کا ٹاپک بڑا میرا فیوریٹ ہے. بازئی جو ہے کاکڑ قوم کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے. کاکڑ ایک بہت بڑی قوم ہے جس کی 20 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے ایک پرائم منسٹر بھی کاکڑ رہے ہیں، ہمارے ایک آپ کہیں جنرل بھی کاکڑ رہے ہیں. لیکن کاکڑ قوم میں جو بازئی ہے وہ اصل میں کوئٹہ کے اصل مالک ہیں، وارث ہیں. آپ سمجھیں ہم کوئٹہ کینٹ میں کھڑے ہیں، یہ جو زمین ہے نا، یہ بھی بازئیوں کی زمین پہ آپ کا کوئٹہ کینٹ بنا ہوا ہے. تو بازئی اور کاسی یہ دو ایرسٹوکریٹس قومیں ہیں. کاسیوں کے پاس شہر ہے، ہمارے پاس پھر زمین اور پہاڑ سارے. اب سامنے آپ تکتو دیکھ رہی ہیں، یہ میرا گاؤں ہے، تکتو کے دامن میں ہمارا گاؤں ہے. لیکن یہ ہے کہ بازئی وہ قوم ہے جس پر آخر میں گورنمنٹ آف جو بلوچستان ہے یا پاکستان نے بین لگا دیا کہ آپ مزید پراپرٹی نہیں لے سکتے. آپ نے تو آدھا کوئٹہ خرید لیا، تو ہم پہ باقاعدہ بین بھی لگ گیا تھا. اور اس کے علاوہ بازئی قوم جو ہے، بازئی میں کاسی کو بھی انکلوڈ کروں گی، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ دونوں یہاں کے اصل وارث ہیں، اصل مالک ہیں. اور یہاں کی کوئٹہ میں آپ دیکھیں تو بازئی اور کاسی جو ہیں ان کی زیادہ انفلوئنس ہے. ان کی زیادہ انفلوئنس اس لیے ہے، یہ جدی پشتی امیر ہے. یہ دادا پر دادا پر دادا سے امیر ترین قوم آ رہی ہے. یہ وہ قوم نہیں ہے جن کو کل پیسہ ملا ہو یا پھر نادیدہ ہو، نہیں. آپ ان دونوں قوموں میں عاجزی دیکھیں گے، آپ ان دونوں قوموں میں یہ دیکھیں گے بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ قومیں ہیں دونوں. اور آپ دیکھیں گے یہ دونوں قومیں جو ہیں، جب آپ ان سے ملیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ بندے کا نا خاندان اور نسل کا پتہ اس کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ بازئی کافی زیادہ گاؤں ہیں ہمارے، اور یہاں بیوروکریسی میں بازئی آپ کہیں کہ بہت زیادہ ہیں. بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں بہت زیادہ ہے، فیمیل بہت زیادہ ہے. ہمیں خان بہادر کا ٹائٹل بھی ملا ہے، اور خان بہادری کا ٹائٹل انہی کو ملتا ہے جو ایرسٹوکریٹ ہوتے ہیں. تو کاسی اور بازئی وہ قومیں ہیں کہ یہاں کی آپ کہیں اصل وارث ہیں، اصل مالک ہیں. اور اصل جو کوئٹہ آپ کہیں کوئٹہ کی جو پہچان ہے ان دو قوموں سے ہیں. تو ابھی تو نئے لوگ آئے ہیں، میں تو ابھی تو کافی کوئٹہ کی پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے. لیکن ابھی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ کسی پہ جا کے پوچھیں کہ کوئٹہ کے اصل وارث کون ہیں، آپ کو بازئی اور کاسی دو نام ملیں گے. تو یہ ہے کہ خان آف کلات سے بھی پھر آپ لوگوں کا کوئی تعلق تھا یا آپ سمجھیں ہم کوئٹہ کے خان آف کلات ہم ہیں، بازئی اور کاسی. ہاں، آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ کوئٹہ کے خان آف کلات ہم ہیں، یہ دو قومیں ہیں. اور دیکھیں انفلوئنس بہت زیادہ ہے، انفلوئنس بہت زیادہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں ان کے پاس obviously جدی پشتی یہ لوگ امیر ہیں اور ابھی بھی بہت سارا پیسہ ہے، زمینیں ہیں. اتنی زمینیں تھیں کہ پھر ان پر ریسٹرکشن لگ گئی کہ اب یہ اور زمینیں نہیں خرید سکتے. آپ کے پاس کتنی زمینیں ہیں؟ میں بھی چھوٹی موٹی ایک لینڈ لارڈ ہوں. میرے اپنے والد صاحب بہت بڑے زمیندار ہیں بلوچستان کے. یہ تکتو کے دامن میں ہماری 400 ایکڑ زمین ہے الحمدللہ. ہماری اپنی سوسائٹی ہے. پہلی اسکیم ہم نے یہاں بنائی، ہم بازئیوں نے بنائی. میرے فادر چیئرمین تھے، ہم نے اپنی زمین پہ بنائی 200 ایکڑ کی زمین پہ گارڈن ٹاؤن ہاؤس اسکیم. اور بہت اچھی اسکیم ہے، ایئرپورٹ روڈ پر ہے. تو یہ ہے کہ ابھی جتنا بھی ڈی ایچ اے آ رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ میں بن رہا ہے، وہ تمام ڈی ایچ اے بازئیوں کی زمینوں پہ بن رہا ہے. اور ابھی کچھ میرے جو بازئی قوم ہے، تھوڑی بہت ناانصافی بھی ہوئی ہے. کچھ ایسے انفلوئنشل پولیٹیشینز تھے جنہوں نے اپنے نام الاٹ کر دی زمینیں، اور میرے بازئی قوم کو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن کورٹ کچہری میں کیسز چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ایجوکیشن سے لے کے باقی جدی پشتی امیر ہونے سے لے کے خان بہادر کے ٹائٹل سے لے کے یہ دو قومیں بلوچستان میں جیسے پڑھائی لکھائی میں کتنے آگے ہیں، پڑھے لکھے کتنے؟ جیسے ہزارہ کمیونٹی یہاں کی بہت پڑھی لکھی ہے. سو واٹ اباؤٹ بازئیز؟ اگر میں بازئی اور کاسی کی کمپیریزن کروں، دونوں ایرسٹوکریٹس ہیں، میں ان کو بلو بلڈ کہتی ہوں. ان میں پھر بازئیوں کی جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں. کاسی لڑکیاں جو ہے وہ اتنی ان کو الاؤ نہیں ہے، وہ تھوڑا لائک ان کو پردے میں رکھتے ہیں. ان کے اپنے ٹریڈیشنز اینڈ نارمز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں گھر سے باہر جائیں یا پڑھیں. تو ہم اس کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے گھر سے باہر قدم رکھنے کی. تو یہ ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو دیم ہماری بازئیوں کی تو لڑکیاں ججز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. بیوروکریسی میں ہے، اور ہر پروفیشن میں آپ کو ڈاکٹرز اتنی زیادہ ہیں ہماری پروفیشن میں، میڈیکل ڈاکٹرز، MBBS، FCPS 1 2. تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ایجوکیشن بلوچستان کی بیوروکریسی میں بازئیوں کا بڑا رول ہے. اور دیکھیں ہم خواتین کی چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر میری کچھ ایک دو اور خواتین سے بھی بات ہوئی جو کہ آپ کے ٹرائب کی ہیں.
وہ بہت پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو اپنی باؤنڈریز اور لمیٹیشنز کا پتہ ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب وہ ان براڈ مائنڈ ہیں لیکن کنزرویٹو بھی ہیں. سو واٹ اباؤٹ یور فیملی, کیونکہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں, وہاں رہتی ہیں, اینڈ ادر دین دس آپ جس سبجیکٹ پر بہت زیادہ ووکل ہیں, یہاں پر کوئی لوگ اس طرح بات نہیں کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ تھریٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا, تو آپ کی فیملی نے آپ کو یہ سب کیسے الاؤ کیا؟ دیکھیے میرے فادر 25 سال یورپ میں رہے ہیں, جرمنی میں. میرے انکلز وغیرہ وہ پاکستان وہ ہمارے جو باقی مرد ہوتے ہیں, آج کل تو آپ کو پتہ ہے مرد بھی یو نو ویری ویل کہ ان کی نیچر کیسی ہے. میرے فادر انکلز ایسے نہیں تھے, وہ یورپ میں رہے تھے, ان کا مائنڈ بڑا براڈ تھا, بڑے ہی وہ ایڈوانس تھنکنگ رکھتے تھے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ بابا نے بیکن ہاؤس میں پڑھایا اور اتنے بڑے اسکول میں اس ٹائم میں, یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر ہی واز کچھ معاملات میں بابا بڑے لائک لبرل تھے, اسپیشلی ایجوکیشن کے لحاظ سے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد امی کی بھی سپورٹ تھی. یہ تھا کہ سوسائٹل پریشر تھا, بہت زیادہ تھا. ظاہر ہے آپ کوئٹہ میں رہتے ہیں, اب ہر کوئی تو لبرل یا ایڈوانس مائنڈ نہیں ہوگا نا. یہاں پہ آپ کو جہالت کی ایسی ایسی مثالیں ملیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی, کیونکہ ہر بندہ تو آپ کی طرح نہیں سوچتا. ہم نے فیس کی, میں نے آبسٹیکلز فیس کیے, میں نے باتیں فیس کی. اسپیشلی جب میں یہاں سے اسلام آباد گئی, میں نے وکالت شروع کی. یہاں پہ کوئٹہ کے جو اسپیشلی جو آپ کے رشتے دار یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ان کی باتیں میں نے فیس کی کہ اسلام آباد اتنا لبرل سٹی ہے, آپ ان کو وکالت کے لیے بھیج رہے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگلی کی ماں بہن بیٹیوں میں انٹرسٹ بہت ہوتا ہے, ان کو اپنا کوئی نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کیسے کسی کے بھائی کو جا کے اس کی بہن کا تانا دیا جائے, کیسے جا کے کسی باپ کو اس کی بیٹی کا تانا دیا جائے, کیسے جا کے خاوند کو اس کی بیوی کا تانا دیا جائے. تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ آج بھی ہے جس کو ہم پیغور کہتے ہیں. تو اس پیغور کی وجہ سے آنر کلنگ میں اتنی لڑکیاں مری ہیں, اتنی لڑکیاں. یہاں بھی سب کچھ ہوتا ہے, بلوچستان میں رپورٹ نہیں ہوتا, آپ کے پنجاب میں رپورٹ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ. یہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو پنجاب میں ہوتا ہے, صرف یہاں پردہ ٹرائبل سسٹم ہے, عورت کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو میں نے بڑے آبسٹیکلز فیس کیے, باتیں یہ وہ, لیکن میں نے اپنے گول کو اسٹریٹ رکھا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے سب, جسٹ لیو دیم, اپنے گول پہ فوکس کرو اور اپنا گول اچیو کرو. لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہونی. یہاں پہ انبیاء پہ باتیں ہوئی ہیں, پیغمبروں پہ ہوئی ہیں, بیبیوں پہ ہوئی ہیں, کس پہ باتیں نہیں ہوتی. تو اس پہ آپ نے بالکل نہیں جانا, کیونکہ آپ اس دنیا میں ہر کسی کو خوش کرنے نہیں آئے. جو آپ سے خوش ہے ویل اینڈ گڈ, جو آپ سے خوش نہیں ہے اس کو آپ بلاک کر دیں. ایک اور چیز کہ آپ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ تاثر تھا, جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ میرا یہ کنسرن تھا کہ آپ اتنی ووکل ہیں تو پھر آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر بی ایل اے ان کو چھیڑ نہیں سکتی. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ کو اگر ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, تھریٹس تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں بٹ اس طریقے سے آپ کو نقصان نہیں, ابھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے, نقصان نہیں پہنچایا گیا. تو اس کے پیچھے آپ کے قبیلے کا کتنا ہاتھ ہے, قبیلے کے نام کا؟ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوئٹہ ہمیشہ پشتون سٹی رہا ہے, تو ہم اس کے جائز وارث اور مالک ہیں بازی قوم. تو اس لیے اگر میں کوئی تنقید کرتی بھی ہوں یا مجھ پہ تنقید ہوتی بھی ہے, تو جو بھی میرا دشمن ہے وہ 1000 دفعہ سوچے گا مجھے اٹیک کرنے کے لیے, کیونکہ میں کوئی پیچھے سے وہ تو نہیں ہوں. ایک فیملی ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک شجرہ نسب ہے, ایک الحمدللہ اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے. تو 1000 دفعہ وہ بندہ سوچ کر ہی مجھ پہ حملہ کرے گا. باقی ڈرنا شرنا کسی سے نہیں ہے. ایک چیز, جب آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, مجھے نہیں لگتا پیچھے جانے کا کوئی راستہ ہے. اب آپ نے اسی کو لے کے چلنا ہے. تھریٹس ہیں, بہت تھریٹس ہیں اور ملتی ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہوں, کوئٹہ میں کھڑی ہوں, کوئٹہ کینٹ میں کھڑی ہوں, کسی کی جرت ہے تو ہاتھ لگا دے. بالکل ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو بہادری ہے اس کو قائم رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. تھینک یو سو ویری مچ تانیہ. پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.